ایک بات یاد رکھیے گا، معاشرے میں برائی اور گندگی اسی وقت پھیلتی ہے جب معاشرے کے اندر نوجوان خراب ہو، نوجوان نسل خراب ہو۔ جب نوجوان نسل سدھر جائے، جب نوجوان نسل کے اندر خرافاتی اور عیاشی اور مکاری ختم ہو جائیں تو انشاءاللہ وہ معاشرہ بھی ترقی کریں گے اور وہ ترقی کے دہلیز پر پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نوجوان کی اہمیت دی ہے کہ جب قیامت کے دن 5 سوال کیے جائیں گے تو الگ سے ان کے زندگی کے مخصوص حصے کا سوال کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ عرش کے نیچے جب لوگ نفس نفس کے عالم میں ہوں گے اور کہا جائے گا کہ سائے تلے 7 قسم کے لوگ بیٹھو، تو اللہ رب العالمین ایک قسم کے لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے جوانی کی حالت میں عبادت کی، جنہوں نے نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا، اس کو کہے گا کہ تم اس عرش کے سائے تلے جگہ بیٹھو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی ہے۔ آپ کے یہاں الیکشن قریب ہے، کوئی سمیتی، کوئی ممبر، کوئی سرپنچ، کوئی وغیرہ بنتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، سماج کے اندر اگر نوجوان سدھر جائیں انشاءاللہ، نوجوانوں تم ہی وہ سمیتی ہو اگر تم اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، نوجوانوں تم ہی وہ سرپنچ ہو، تم ہی وہ بدھائک ہو اگر تم صحیح راستے پر لگ جاؤ، کیونکہ تمہاری مثال میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ وہ قادسیہ کی لڑائی، ایک ایسا صحابی تھا جن کا نام محجن کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ جب ان کی کچھ برائی ملی اور ان کو سعد بن ابی وقاص نے گرفتار کر کے لایا اور باندھ دیا، ان کی پیروں میں بیڑیاں باندھ دی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دی اور اپنی بیوی سلمہ کو کہا، اے میری بیوی تم اس کو دیکھتے رہنا۔ وہاں جب لڑائی ہو رہی تھی، یہ ابو محجن صحابی جن کی غلطی کی وجہ سے لوگ ان کو پکڑ کر لائے اور ان کے پیروں میں بیڑیاں باندھے، ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا، ان کے اندر شوق پیدا ہوا کہ اب نہیں، ہم خرافاتی چھوڑ کر، ہم عیاشی چھوڑ کر، ہم یہ غلطی چھوڑ کر ہم جائیں گے اور لڑیں گے اور کافروں کو شکست دیں گے۔ انہوں نے سلمہ سے اجازت مانگی، اے محترمہ، اے سعد بن ابی وقاص کی اہلیہ، مجھے اجازت دے دو، میں لڑنا چاہتا ہوں اور مجھے تیرے شوہر کی گھوڑا دے دو، میں اس پر بیٹھ کر سفر کروں گا اور جا کر کافروں سے لڑوں گا۔ جب سلمہ کی بیوی نے ان کو اجازت دی، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جا کر لڑے۔ سعد بن ابی وقاص اسی جنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، جب دیکھا کہ یہ ابو محجن صحابی اس میدان میں گر گئے، اس جنگ میں گر گئے اور لوگوں سے گھمسان لڑائی میں لوگوں سے اتنی پہلوانی دکھا رہے ہیں، لوگوں کو آپس میں شکست دے رہے ہیں، گویا کہ 10 آدمی ان کے لیے وہ کافی ہے 10 آدمیوں پر۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس طرح انہوں نے میدان جنگ میں لڑی۔ یہ سعد بن ابی وقاص دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ کہیں یہ تو شاید یہ ابو محجن صحابی نہیں ہے، شاید کہ ابو محجن صحابی کو قید کر کے نہ رکھتے، گرفتار کر کے نہ رکھتے تو یہ آ کر اسی طرح لڑتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سعد بن ابی وقاص جب گھر جاتے ہیں تو یہ آدمی ابو محجن صحابی، انہوں نے ایک وعدہ کر کے گیا تھا، اے سلمہ جب میں وہاں سے لڑ کر آ جاؤں گا تو میں یہ تم سے وعدہ کر کے جاتا ہوں کہ میں آ کر خود اپنے پیروں میں بیڑیاں ڈال لوں گا، اپنے پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال لوں گا۔ وہ آ کر پیروں میں بیڑیاں خود سے ڈال لیے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال لیے۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا، نہیں، ایسے غلام کو جن کو میں باندھ کر رکھا ہوں، اگر جذبہ ہے اس کے اندر، اگر اصلاح کرنے کی جذبہ ہے، اگر نوجوان کے اندر طاقت اور معاشرے کو بدلنے کی، معاشرے میں انقلاب لانے کی اگر ان کے اندر خواہش ہے تو ان کو میں آزاد کر رہا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص نے ان کو آزاد کر دیا۔